خصوصی طور پر خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ خصوصاً رمضان کے مہینے میں لغویات سے بچا جائے، فضول باتوں سے بچا جائے۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ شیخ الحدیث بمبئی میں رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے، دور دور مدراس سے اور دور دور سے لوگ ان کے پاس اعتکاف کرنے کے لیے آتے، اور ان کو ایک بات وہ ارشاد فرماتے کہ رمضان میں آرام کرو، سکون کرو، جتنا ہو سکتا ہے رب کی عبادت کرو، خوب کھاؤ پیو، لیکن آپ نے فضول باتوں اور لغویات سے بچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی فضول باتوں اور لغویات سے نہیں بچے گا، میں اس کو ایک دن یہاں پر نہیں رہنے دوں گا، اس لیے کہ فضول باتیں اور ایسی بات کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی باتوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور اس کی اطاعت اس دل کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ لہذا خصوصاً رمضان المبارک میں یہ کام کرنے کا ہے کہ لغویات سے بچا جائے۔ اب انسان ظاہر ہے اس کے اندر گناہ کا مادہ تو ہے، اب یہ گناہوں سے بچے گا کیسے؟ اس کے لیے علماء نے 3 طریقے لکھے ہیں گناہوں سے بچنے کے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان خود کوشش کرے، وہ بچنے کی کوشش کرے، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کرے۔ جب تک انسان خود ہمت نہیں کرتا کوئی کام وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، انسان اگر اس کو کھانے کی ہمت نہیں کرے گا تو کبھی بھی وہ کھانا نہیں کھا سکے گا، حالانکہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ لہذا گناہوں سے اگر بچنا ہے تو خود انسان کو ہمت کرنے پڑے گی گناہوں سے بچنے کی، اور پھر دوسری بات کہ اس پر رب کی توفیق اور رب سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ اور پھر تیسری چیز، جو نیک اور صلحاء لوگ ہیں ان سے خصوصی طور پر دعا کروائی جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے محفوظ کر دے۔ جب ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے اور خود ہم ہمت کریں گے تو پھر رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ ہم حاصل کرنے والے ہو جائیں گے، اور وہ برکات ضرور بضرور ہمیں ملیں گی۔ اور پھر ان سب کا خلاصہ جو اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں رب کی عبادت کروں، روزہ اس اعتبار سے رکھوں کہ اس میں لغویات سے بچوں، کوئی ایسا گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو چونکہ میں روزے سے ہوں۔ لیکن ایک چیز سے اکثر لوگ بچتے بھی نہیں اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور وہ ہے حرام کاری، حرام چیزوں سے بچنا، خواہ وہ حرام کھانا ہو یا کوئی اور دوسری حرام چیز ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق، جو آدمی حرام کا کھانا کھاتا ہے، حرام کا کھانا کھا کر وہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر فرض نماز کی ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرا اللہ اس کی فرض نماز قبول نہیں کرتا۔ فرض پڑھنے کے لیے آ رہا ہے لیکن حرام کھا کے آ رہا ہے، میرا اللہ ان فرائض کو قبول نہیں کرتا۔ جس طرح کھانا حرام کا ہے اسی طرح پینا حرام کا، اسی طرح بعض لغویات سے بچنا جو حرام ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔